ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ آج نماز کے طریقے کے متعلق ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں سجدے کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ سجدہ انتہائی اہم عمل ہے۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اپنی پیشانی زمین پر رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ پیشانی جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنی۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، جانوروں کو وہ اپنا منہ کھانے کے پاس لا کر پھر کھاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی تھی، اللہ نے کھانے کے سامنے نہیں جھکنے دی۔ انسان کھانا منہ کے پاس لاتا ہے، نہ کہ منہ کھانے کے پاس لے جاتا ہے، یعنی یہ پیشانی اللہ نے کھانے پر بھی نہیں جھکنے دی۔ تو جو اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدہ کرتے ہیں انہیں ذرا سمجھنا چاہیے، انہیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو یہ برداشت نہیں تھا کہ جو پیشانی میرے سامنے جھکنی ہے وہ کھانے پر جھک جائے، اور سب کو کھانے پر جھکا دیا، لیکن انسان کو نہیں جھکنے دیا۔ تو جو رب کھانے پر نہیں جھکنے دیتا، اب اس پیشانی کو جو اس نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، وہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکے تو پھر اس مالک کو کیسے منظور ہے، کیسے برداشت ہوگا۔ بہت اہم عمل ہے سجدہ۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے جنت میں آپ کی ہمسائیگی میں گھر عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی میں بھی دعا کرتا ہوں اور تم بہت زیادہ سجدے کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے آپ بھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت زیادہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری نجات کا بھی ذریعہ بنا دے۔ بات تو اصل میں ہے عمل کے قبول ہونے پر۔ عمل قبول ہو جائے عمل تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ بڑے بڑے لمبی عبادتیں، ہر سال حج، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، ہر نیکی کا کام، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وہ چہرے جو ڈرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، وہ چہرے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑے عمل کیے ہوں گے، تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے، اس کے باوجود قیامت والے دن خوف زدہ ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہی ہوں گے وہ۔ لیکن بہت زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خوف زدہ ہوں گے، جن کے چہرے پریشان ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو قیامت کے دن، بلکہ موت کے وقت، موت کے بعد اور قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے، رکوع سے اٹھتے، کچھ دیر ٹھہرتے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اتنی دیر ٹھہرتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ بھول گئے ہیں، کل ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے، اللہ اکبر کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا، سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، یعنی پہلے گھٹنے نہ زمین پر لگاؤ بلکہ پہلے ہاتھ زمین پر لاؤ۔ لغت، عربی لغت کی کتاب ہے لسان العرب، اس میں لکھا ہے کہ اونٹ اور دوسرے جتنے بھی چوپائے ہیں ان کے گھٹنے ان کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں،
ان کے گھٹنے ان کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اونٹ جو ہے وہ پہلے اپنی اگلی ٹانگیں زمین پر لگاتا ہے، پھر پچھلی لگاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جس طرح اونٹ زمین پر بیٹھتا ہے اس طرح تم زمین پر نہ بیٹھا کرو۔ جس طرح اونٹ زمین پر بیٹھتا ہے اس طرح زمین پر تم نہ بیٹھا کرو۔ اونٹ پہلے گھٹنے زمین پر لگاتا ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر لگانے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، پہلے زمین پر ہاتھ لگانے ہیں، بعد میں زمین پر گھٹنے لگانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل ہے، دوسرے صحابہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی جو ہے نا، امام الذہبی نے بھی، امام حاکم نے بھی، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی، امام زرقانی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، پہلے زمین پر ہاتھ لگانا، بعد میں گھٹنے لگانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ابن خزیمہ میں روایت آتی ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 637 ہے ابن خزیمہ کی، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہاتھ زمین پر لگاتے تھے، بعد میں گھٹنے لگاتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر لگانے ہیں، بعد میں ہاتھ زمین پر لگانے ہیں، پہلے گھٹنے زمین پر لگانے ہیں، بعد میں ہاتھ زمین پر لگانے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس میں شریک بن عبداللہ قاضی راوی ہے، اس کی تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث درست نہیں ہے، جبکہ پہلے ہاتھ لگانا بعد میں گھٹنے زمین پر لگانا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی اور ساتھ ہی آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک یہ ایک ہو گئے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ ہے وہ اعضاء جو زمین پر لگانے ہیں سجدے کے دوران۔ پیشانی اور ناک 1، 2 ہاتھ 3، 2 گھٹنے 5 اور 2 پاؤں، یعنی پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگانی ہیں، 7 ہو گئے۔ یہ 7 جسم کے حصے زمین پر لگنے چاہیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بعض الناس کیا کرتے ہیں، وہ زمین پر پیشانی تو لگا لیتے ہیں لیکن ناک نہیں لگاتے، ناک زمین سے اونچی رکھتے ہیں، ناک زمین سے اونچی رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارقطنی میں حدیث ہے 1304 نمبر، مستدرک حاکم میں بھی حدیث موجود ہے 997 اور 998۔ امام حاکم نے اسے صحیح بخاری یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نقل کیا ہے کہ یہ بخاری کی شرط پر ہے حدیث۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا وہ شخص جو نماز میں سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں پیشانی تو اپنی زمین پر لگاتا ہے لیکن ناک نہیں لگاتا، لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہے۔ جو شخص نماز میں سجدہ کرتے ہوئے پیشانی لگاتا ہے لیکن ناک زمین پر نہیں لگاتا، لا صلاۃ لمن لا یصیب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو زمین پر نماز کے دوران اپنی ناک نہیں لگاتا۔ تو یہ انتہائی اہم عمل ہے، ناک بھی لگانی چاہیے، ناک کو زمین سے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ پاؤں جو ہیں وہ دونوں ساتھ ملے ہوں، دونوں پاؤں کھڑے ہوں، اور انگلیاں جو ہیں پاؤں کی وہ قبلہ رخ مڑی ہوئی ہوں، وہ قبلہ رخ مڑی ہوئی ہوں۔ صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت گم پایا، یعنی اپنے بستر پر نہیں تھے آپ، تو میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو تلاش کرتے کرتے میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لگ گئے۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، پاؤں آپ نے ملائے ہوئے تھے ساتھ، اپنے ایڑیاں بھی جو ہے نا وہ ملائی ہوئی تھی ساتھ، اور پاؤں آپ کے کھڑے تھے، انگلیاں جو تھیں وہ قبلہ رخ مڑی ہوئی تھیں۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے سجدے کی حالت بیان کرتی ہیں۔
کہ آپ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے. کونیاں جو ہیں کونیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ زمین پر رکھ لیتے، چہرے کے کندھوں کے برابر اور کانوں کے برابر دونوں طرح رکھنے جائز ہیں، دونوں طرح رکھنے جائز ہیں. سنن ابی داود میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں اور صحیح احادیث ہیں کہ آپ ہاتھ جو ہیں وہ کندھوں کے برابر رکھ لیں یا کانوں کے برابر رکھ لیں، دونوں طرح جائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی کوہنیاں جو ہیں یہ اپنے جسم کو نہیں لگنے دیتے تھے، اپنے جسم کو نہیں لگنے دیتے بلکہ اپنی کوہنیاں کھلی رکھتے تھے، یوں ساتھ نہیں لگاتے تھے بلکہ ایسے کوہنیاں باہر کو رکھتے تھے. صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیاں زمین سے، عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی کوہنیاں زمین یعنی اپنے پہلو سے اس طرح باہر رکھتے کہ آپ کی سفیدی نظر آنے لگ جاتی. سفیدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے کھلا بازو کھلے رکھتے تو آپ کا جو کپڑا لٹک رہا ہوتا اس کے دوسری طرف سے روشنی جو تھی وہ نظر آ رہی ہوتی تھی. بغلوں کی بعض روایات میں آتا ہے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کے آر پار روشنی نظر آنے لگ جاتی تھی، اتنا یعنی آپ جسم سے کھلا رکھتے تھے. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں اپنے بازو اتنے کھلے رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے بازو کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. یعنی بالکل نال لگانا یہ درست نہیں ہے بلکہ اپنے بازو کھلے رکھنے چاہیے. ہاں اگر آپ جماعت کی حالت میں ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اتنے کھلے نہیں رکھنے کہ دوسرا جو ہے نا وہ آپ کا ساتھی وہ تنگ ہو. نماز کی حالت میں اتنے کھلے نہیں کرنے کہ آپ کا دوسرا ساتھی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے مسلمان بھائی وہ پریشان ہو جائے، اسے سجدہ کرنا مشکل ہو جائے. تب بھی اپنے پہلو کے ساتھ نہیں لگانے، اپنے پہلو سے دور ہی رکھنے ہیں، لیکن اتنا بھی دور نہیں رکھنے کہ دوسرے نمازی جو ہیں وہ پریشان ہوں. جب آپ اکیلے ہیں پھر کھلے رکھیں، اچھی طرح کھول کے رکھیں. جب آپ جماعت کے ساتھ ہیں پھر اتنا کھولیں کہ دوسروں کو تنگی نہ ہو، وہ آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکے. اب سجدے کی مختلف دعائیں جو ہیں وہ منقول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں موجود ہیں، وہ یاد کرنی چاہیے. دونوں سجدوں کے جو ہے نا وہ دعائیں جو ہیں آپ ایک دعا پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، تین پڑھ لیں، جتنی آپ دعائیں پڑھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں پڑھ سکتے. بعض الناس مرد اور عورت کے سجدے کے طریقے میں فرق بیان کرتے ہیں کہ مرد اس طرح سجدہ کرے، عورت اس طرح سجدہ کرے. عورت کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرے. تو مرد اور عورت کے سجدے کے متعلق کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس سے یہ فرق معلوم ہو کہ عورت نے اس طرح سجدہ کرنا ہے، مرد نے اس طرح سجدہ کرنا ہے. عورت اور مرد کے نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ عورت نے اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ عورت کی نماز ننگے سر اللہ قبول نہیں فرماتا. عورت بالغ ہو جائے اور وہ ننگے سر نماز پڑھے اللہ قبول نہیں کرتا. اس نے اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا ہے، پردہ پورا کر کے رکھنا ہے. یعنی چہرے کا پردہ تو نماز کی حالت میں نہیں کرنا، لیکن سر کے بال چھپا کر رکھے، اپنے ٹخنے چھپا کر رکھے، جسم کے دوسرے جو اعضاء ہیں وہ یعنی کھلے کپڑے پہنے ہوں. یہ جو ہم مزید اس کی تفصیل پیچھے پڑھ آئے ہیں. باقی نماز کا طریقہ جو ہے وہ مرد اور عورت کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو فرق بیان کرتے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح دلیل موجود نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. پہلا سجدہ کر کے دعائیں پڑھ کے جو سجدے میں پڑھنی ہے وہ پڑھ کر اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے اتنی دیر کھڑا رہتے کہ نمازی سمجھتا شاید آپ بھول گئے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 472 اور بخاری میں 800 حدیث نمبر ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاتے، اتنی دیر بیٹھتے ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں. بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو حضرات ہمارے جو بھائی سجدہ کرتے ہیں
پہلا اور اٹھ کر فوراً ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے سے اٹھنا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لینا ہے، دایاں پاؤں کھڑا کر لینا ہے، اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر لینی ہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ اگر دونوں پاؤں کھڑے کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق دونوں پاؤں کھڑے کر کے نماز پڑھنا، یعنی دونوں پاؤں کھڑے کر لینا، قبلہ رخ انگلیاں کر لینا اور دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک پاؤں دایاں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے اور بائیں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ اب یہاں پر بھی دو سجدوں کے درمیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، آپ سے مختلف دعائیں منقول ہیں، وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں یاد کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر دوسرے سجدے سے اٹھنا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جانا ہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ یہ بھی بیٹھنا چاہیے، سجدے سے سیدھا کھڑے ہو جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے دوسرے سجدے سے اور بیٹھ جاتے، بیٹھ کر دوبارہ زمین پر ہاتھ رکھتے اور زمین پر وزن ڈال کر پھر اٹھتے۔ بعض الناس کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ آپ اپنی آخری عمر میں بیماری کی وجہ سے کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے، اس لیے آپ زمین پر ہاتھ لگا کر اٹھتے تھے۔ تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، بیماری اور کمزوری اور ضعیفی کی وجہ سے آپ نے زمین پر ہاتھ لگا کر پھر اٹھے تھے۔ وہ حضرات زمین پر ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ لگائے بغیر ہی سیدھا ہی اٹھ جاتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ زمین پر پہلے دوسرے سجدے سے اٹھتے، اٹھ کر بیٹھ جاتے، بیٹھ کے دوبارہ زمین پر ہاتھ رکھ کے زمین پر وزن ڈال کر اپنا پھر سیدھا کھڑے ہوتے تھے۔ آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دوسری رکعت کے لیے جو ہے نا وہ دعائے استفتاح جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، یعنی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیر خاموش رہتے تھے پہلی رکعت میں اور وہاں دعائیں پڑھتے تھے، وہ دعائیں دوسری رکعت کے شروع میں نہیں پڑھنی، وہ دعائیں دوسری رکعت کے شروع میں نہیں پڑھنی، نہ تیسری نہ چوتھی، بلکہ پہلی رکعت کے شروع میں وہ دعائیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد وہ کوئی رکعت شروع کرتے ہوئے وہ دعا نہیں پڑھنی۔ دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنی ہے، دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ بسم اللہ پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کر دیں، یہ دوسری رکعت آپ کی شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے آگے انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔